نہیں کرتا. میں نے پہلے دن سے آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور آج بھی اسی موقع پہ ڈٹا ہوا ہوں. تم نے لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے. تم نے 1 کروڑ نوکریاں کیا دینی ہیں؟ تم نے 26 لاکھ سے زیادہ برسر روزگار ملازمین کو ملازمتوں سے نکال دیا ہے. آج بھی اسلام آباد کے ڈی چوک پر کبھی ٹیچرز آ رہے ہیں, کبھی سوشل ہیلتھ ورکرز آ رہی ہیں, کبھی کوئی طبقہ آ رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اپنا حق مانگ رہا ہے. تمہیں ان کی چیخو پکار وہ آسمان کو جا پہنچی, لیکن تمہارے ایوانوں میں اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی. ریڈیو پاکستان سے ملازمین کو نکالا گیا, 2-3 دن ہوئے. ٹی آئی اے سے ملازمین کو نکالا گیا, لوگوں کو بے روزگار کیا گیا. اور ابھی آپ کے سامنے خواتین اور معصوم بچے کھڑے تھے جو کتبے اٹھائے ہوئے تھے, اپنے پیاروں کے لیے کہہ رہے تھے کتنے سالوں سے یہ لاپتہ ہیں, خدا کے لیے ہمارے پیارے ہمارے حوالے کیے جائیں. لیکن یہ ثقیل القلب قوتیں جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں, جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں, انہیں انسانی حق کی کوئی قدر نہیں ہے. میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ باقی انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر یہاں پر جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہاں پر جو انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, آئے ذرا اس کا آپ خود حساب لے لیں. میرے محترم دوستو, ہم کیا بات کریں. وہ امریکہ جو سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے آقا ہیں, ہیلری کلنٹن نے چند روز پہلے اس کا انٹرویو منظر عام پر آیا ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ ڈیپ اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں. گور ریاست چشتوائی جواب کی اور توائی کہ حکم دے کے وہ جواب میں کہتی ہے کہ جس ملک میں فوج اور ان کی جاسوسی ایجنسیوں کی حکومت ہو اور اگر ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر لوگوں کو پکڑتے ہیں, لاپتہ کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, کوئی عدالت ان کے سامنے نہیں ہوتی. جیسے کہ پاکستان, جیسے کہ پاکستان. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ آقا آپ کو خود کہہ رہا ہے, اس کا خاوند وہاں کا 2 مرتبہ صدر رہ چکا ہے اور جو خود صدارت کے لیے امیدوار رہ چکی ہے. تو معمولی لوگوں نے وہاں بات نہیں کی ہے. تو ہمیں ذرا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لینا چاہیے. ہمیں پاکستانی قوم کی اس صورتحال ہمیں قبول نہیں ہے. ہم کو ایک آزاد مملکت دیکھنا چاہتے ہیں, ایک خود مختار مملکت دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اگر درس دیا ہے تو آزادی کا درس دیا ہے. اور اگر مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ پاکستان ایک غلام مملکت ہے تو بخدا انشاءاللہ اس وطن عزیز کے لیے آزادی کے جہاد لڑوں گا. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. کوئی قدم بڑھاؤ, کوئی قدم بڑھاؤ, کوئی قدم بڑھاؤ. ہم نے ہمیشہ اس وطن عزیز کو ایک خود مختار وطن کہا ہے. ہم نے ہمیشہ پاکستان کی داخلی اقتدار اعلیٰ کی بات کی ہے اور ہمیشہ پارلیمنٹ میں اور ہر منصب پر ہم نے پاکستان کی اس حیثیت کا حلف اٹھایا ہے. لیکن اگر ہمیں یہ چیز مخدوش نظر آتی ہے تو پھر اس کو اپنی حالت پر واپس لینا یہ ہمارے آباء و اجداد کا درس ہے جسے ہم بھولے نہیں. میرے محترم دوستو,
اب یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ کی مرضی ہے. ظلم سے نکلنا چاہتے ہو تو ہمت کرو, آگے بڑھو. پورے قوم سے کہنا چاہتا ہوں, پورے پاکستان کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, پورے پاکستان کے بوڑھوں سے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں, پورے پاکستان کے ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو مستحکم بنانا ہے, اس کو آزاد رکھنا ہے, اس کو معاشی طور پر خوشحال رکھنا ہے, تو پھر میدان میں جانا ہوگا. گھروں میں بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملا کرتی, گھروں میں بیٹھے بیٹھے خوشحالی نہیں ملا کرتی. ہر شخص کمانے کے لیے گھر سے باہر تو نکلتا ہے نا. گھر میں بیٹھے بیٹھے تو روزی اس طرح نہیں آئے گا, کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. کہ اگر پورے ملک میں پوری قوم پر اس قسم کے حالات مسلط ہو جائیں تو پھر قوم کو نکلنا پڑتا ہے. اس لیے ہمیں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری فوج ہمیں عزیز ہے. میرے نزدیک فوج کی حیثیت ایسی ہے جیسے آنکھوں کی پلکیں, سرگبانا آنکھوں کی پلکیں سرحدات, آنکھوں کی سرحدات کی حفاظت کرتی ہے. اور یہ صرف سرحدات پر ہی ہوتی ہے. لیکن اگر ان پلکوں کا ایک بال بھی اپنے حد سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آنکھ بے قرار ہو جاتی ہے, تو پھر آنکھ اشک بہاتی ہے. یا تو اشک بہاتے بہاتے وہ بال نکل جائے, ورنہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے. ہم نے اس ملک کو ایک رکھنا ہے. ہم نے اس ملک کے عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے. ہم نے چھوٹے صوبوں کے حقوق کی بات کرنی ہے, اور دنیا میں پاکستان کی عزت و وقار کو اونچا کرنا ہے. انشاءاللہ اس پر آپ کو ہمارا اتفاق رہے. اور اسی نقطۂ نظر کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, جرأت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, اور وفادار کی حیثیت سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. 26 نومبر بروز جمعرات شہید اسلام